الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أمتي أبو بكر أو كما قال جس دور بنا ذاتی دنیا جس دور بنا ذاتی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے اوروں کو زمانہ یاد رہا اوروں کو زمانہ یاد رہا ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے مسلمان بھول گئے عذاب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور عذاب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب
يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمين. صلوات شوق اور شوق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کی کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے. دعائے کہ اللہ جل جلالہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق بخشے، اور اس کے بعد ہم سب کو صحیح سے سننے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین فی قدر، آج جمعہ المبارک کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جمعہ المبارک کے دن جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرتا ہے اور کپڑے تبدیل کرتا ہے، اور وہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں آ کر جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے، خطبہ آرام اور اطمینان سے سنتا ہے. نماز مکمل کرنے کے بعد جب یہ بندہ فارغ ہوتا ہے تو گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جس طرح محرم الحرام کے مہینوں میں 10 محرم الحرام تک صحابہ پر تبرہ کی گئی، اور جس طرح صحابہ کو برا بھلا کہا گیا، اس پر پوری امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی. سامعین فی قدر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کسی آدمی کو کہ صحابہ پر زبان درازی کر رہا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو تم اسے کہہ دو کہ تجھ پر اللہ کی لعنت. اور قرآن کریم کی آیات میں نے ایک پڑھی جو صحابہ کی متعلق ہے، پھر دوسری آیات پڑھی جو اہل بیت کے متعلق ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. صحابہ کی مکمل جماعت
1,24,000 صحابہ کی جماعت یا اس سے کم یا زیادہ کی جماعت، جو اللہ نے فرما دیا قیامت تک مسلمان آتے رہیں گے، آنے کے بعد اس مسلمان کا ایمان معتبر ہوگا۔ جس مسلمان کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا، جس مسلمان کی عبادت صحابہ کی عبادت کی طرح ہوگی، جس مسلمان کی نماز صحابہ کی نماز کی طرح ہوگی، وہی کامل مسلمان، وہی ایمان والا مسلمان کہلایا جائے گا۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ جب محبوب علیہ السلام معراج سے واپس آئے، آخری آسمان پر تھے، اللہ کے محبوب نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل میں اب دنیا میں جاؤں گا، میں جا کر ان لوگوں کو کہوں گا مجھے اللہ نے عرش معلیٰ پر بلایا، سارے آسمانوں کی سیر کرائی، تو وہاں میری تصدیق کون کرے گا؟ عرش معلیٰ سے نیچے آئے، جب زمین سے پہلا آسمان آیا تو وہاں جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ کی سب سے پہلے جو تصدیق کرے گا وہ ابو بکر صدیق ہو۔ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے جس طرح صحابہ پر تبرہ ہوئی، اگر بات کرنا چاہے تو بات ہوتی ہے کہ یہ فسادی ملا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ پڑھے لکھے تعلیمی لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ کے ابا کو کوئی آدمی گالی نکالے، آپ کے بھائی کے ساتھ کوئی انسان بدتمیزی کرے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو کبھی میں کہوں یا کوئی آدمی کہے یا فلاں آدمی کے ساتھ جو بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، آپ نے فوراً کہتا ہے قاری صاحب فلاں صاحب اس آدمی نے فلاں جگہ پر بیٹھ کر میرے ابے پر زبان درازی کی تھی، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، یا تیرے باپ کی عزت اتنی ہے۔ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان کے نذرانے کیے، وہ ابو بکر صدیق، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون صحابی رسول ہے جو چندہ دینے کے لیے آئے، ابو بکر صدیق اٹھا، جا کر گھر کے اندر گیا، گھر کی دیواروں پر ہاتھ پھیرا، کوئی چیز نہ بچی، رسول اللہ کے قدموں میں وہ مال آ کر ڈال دیا۔ میرے محبوب نے پوچھا ابو بکر صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ تیرا اور اللہ کا نام چھوڑ کر آئے، باقی مال تیرے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ ذرا مجھے بتاؤ کیا وہ ابو بکر صدیق باب فدق کی بات پر آج لے کر منافقین میرے ابو بکر صدیق کا تبرہ کرتے ہیں؟ وہ ابو بکر صدیق، میرے محبوب نے فرمایا افضل امتی ابو بکر، میری امت کے افضل ترین ابو بکر صدیق ہے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو قحافہ کا بیٹا کہاں ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ میرا ابا ابو بکر صدیق بڑا نرم دل ہے، آپ کے مسلح پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق کے بارے میں روایت ہے 17 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کے مسلح پر نماز پڑھائی۔ اور موسی کہتا ہے نعوذ باللہ ابو بکر صدیق
بعد میں ایمان سے فارغ ہوتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، شرابی جس کے چہرے پر سنت رسول نہیں، جس کے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ میرے ابوبکر صدیق کا تبرہ کرے اور ہم کہیں جی ہمارا امن خراب ہو رہا ہے۔ خدا را اگر آج ہم صحابہ کا دفاع نہ کر سکے، اگر آج ہمیں ہماری نماز صحابہ کے نماز کے لیے نہیں تڑپا رہی، اگر ہمارا ممبر و محراب، اگر ہم عبادت خانوں میں بیٹھ گئے اور ہماری عبادتیں صحابہ پر دفاع کرنے کے لیے جان کا نذرانہ پیش نہیں کر رہی، تو سمجھو ہماری عبادت میں کمی ہے، ہمارے رزق میں کمی ہو جائے گی۔ اگر ہم اپنے باپ کے دشمن سے نہیں بول سکتے، اگر ہم اپنے باپ کے گستاخ سے بات نہیں کر سکتے، تو میں ابوبکر صدیق کے گستاخ سے نہ بات کر سکتا ہوں نہ اسے اچھا سمجھ سکتا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، نیوز پر اور چینلوں پر اسلام آباد کے چوک و چوراہوں پر ابوبکر صدیق پر تبرہ ہوئی اور قانون متحرک نہ ہوا، حرکت میں نہ آیا کہ ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار اتنا تھے، اور آج کا حاجی جوان جب حج کے لیے جاتا ہے، جب عمرہ کے لیے جاتا ہے، جب غار ثور میں جاتا ہے، تو آپ ان حاجیوں سے پوچھو 4 سے 5 بوتلیں آبِ زمزم پانی کی پی کر پھر جا کر غار ثور میں پہنچتا ہے، وہاں پر 4 سے 5 مرتبہ بیٹھتا ہے، وہ رسول اللہ کا غلام کھڑا ہوا، رسول اللہ کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور غار ثور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے۔ ان کی محبت سامعین عزیز قدر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق قرآنی آیات ہیں، پھر اہل بیت کے متعلق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے اللہ کے محبوب کو اللہ نے فرما دیا کہ رسول اللہ میں نے ارادہ کیا، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ تیرے اہل بیت سے میں ناپاکی کو اس طرح دور کروں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جس طرح کہ ان کو پاک کرنے کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، رسول اللہ کے صحابہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اور باب فدق کی بات کرتے ہیں، وہ 13 کھجور کا باغ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو چن کر اکٹھا کر کے غرباء میں مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، 13 کھجوروں کے باغ سے زیادہ جب ایمان نہیں لائے تھے، ابوبکر صدیق ریشم کا کاروبار کرا کرتے تھے، مکہ کا بہت بڑا تاجر تھا۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اللہ کے محبوب کا کلمہ اپنا لیا، وہی ابوبکر صدیق ہے۔ رسول اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا، مال و دولت رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دی، وہی ابوبکر صدیق ہے جو تن پر ٹاٹ کا لباس ہے۔ اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج ابوبکر صدیق نے دنیا کے اندر بیٹھ کر ٹاٹ کا لباس پہنا، اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند کیا، اللہ نے فرشتوں کو بھی ٹاٹ کا لباس پہنا۔ میرے بھائیو دوستو، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، آپس میں پیار میری اور آپ کی سوچ نہیں مل سکتی جتنا ان کا آپس میں محبت ہو گیا۔ یہ تو پیسے کی لالچ، مال کی لالچ، دولت کی لالچ، دنیا کی لالچ یہ میرے اور آپ کے اندر ہے۔ وہ صحابہ ان تمام تر چیزوں سے پاک ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، سب کچھ قربان کیا۔ پھر اللہ نے
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما دیا کہ اللہ نے فرما دیا کہ میں صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں. پھر قرآن نے فیصلہ فرما دیا اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہو گئے. اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب اللہ پانے والے ہو گئے. اب قیامت تک ایمان کی مثال ان صحابہ کی مثال ہوگی جن کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا. پھر یہی لوگ ایمان والے ہوں گے. اگر یہ بات نہ ہوئی، میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان نہیں تو پھر فرما دو، کہہ دو کہ تم واضح ضلالت اور گمراہی ہو. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا